باب فن کے لیے موجب الجھن بھی ہے، وہ یہ ہے کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے جو قرأت حاصل کی ہے اس میں صرف ایک لفظ کلمہ ذوق میں اختلاف فرمایا ہے جو سورہ روم میں 3 مرتبہ وارد ہوا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ آپ نے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے لفظ ضعف ضاد کے فتحے کے ساتھ پڑھا ہے، مگر آپ نے اس سے ہٹ کر مختلف وجوہ کے تحت بجائے فتحے کے ضمہ ضاد کے ساتھ ضعف کو پسند فرمایا ہے اور اسی کو قراءتاً اختیار بھی فرمایا ہے۔ یہاں علمی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اختلاف کیوں کیا ہے، ان کی وجوہ اختیار و ترجیح کیا ہیں، اور اگر آپ نے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ لفظ اس انداز سے پڑھا ہی نہیں ہے تو پھر اس لفظ میں سند کا اتصال کیسے ثابت ہوگا؟ آئیے اس اہم عنوان پر ایک پرمغز اور دلچسپ مکالمہ سماعت کرتے ہیں جس میں ان جیسی مختلف گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کی گئی ہے، جسے پیش کرنے جا رہے ہیں 3 طلبہ کرام اویس نوابوری، حمزہ گدھالوی اور ارقم احمد آبادی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب قاری صاحب، آج کل کیا کتابیں زیر درس و مطالعہ ہیں؟ آپ تو بالکل نئے ماحول میں گئے تھے، طلبہ ہم سے کچھ دلچسپی لے رہے ہیں یا نہیں؟ جی الحمدللہ، قرآن ہی ہے، اس میں خود ہی کشش ہے، پھر تجوید و قرأت اس کو مزید نکھارنے کا فن ہے، اس میں مزید کشش پیدا کر دیتا ہے۔ الحمدللہ تصحیح کے ساتھ قرأت کی جماعتیں بھی بن رہی ہیں اور مسائل فن سے بھی طلباء میں کافی دلچسپی نظر آ رہی ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ مزید مزید، یہی امید کرتے تھے۔ الحمدللہ، اللہ پاک آپ سے خوب کام لیں گے۔ بہت دنوں سے آپ کی ملاقات کا اشتیاق تھا اور ایک غرض اس کی یہ بھی تھی کہ آج کل ایک نیا مسئلہ موضوع سخن بنا ہوا ہے جو آپ کے واسطے نیا نہ ہو، مگر میں نے اس سے پہلے اس طرح کی بحث نہ دیکھی نہ سنی، لہٰذا میرے واسطے نیا ہے۔ یہ آپ کے تواضع کی بات ہے، باقی جس کی زندگی ہی دقائق و حقائق کی تلاش میں گزری ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے ان مسائل سے واقفیت نہ ہو؟ پھر بھی وہ مسئلہ کیا ہے میں سننا چاہتا ہوں، ضرور فرمائیں۔ ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں کلمہ ضعف کل 4 مرتبہ آیا ہے، جن میں سے ایک مرتبہ سورہ انفال میں وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اور 3 بار سورہ روم میں اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبًا۔ لیکن امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے انفال والے ضعفاً کو تو امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے فتح غوث کے ساتھ پڑھا ہے اور اسی کو اپنایا اور اختیار بھی کیا ہے، جبکہ سورہ روم کے 3 ضعفین کو امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے تو فتح غوث کے ساتھ پڑھا ہے، مگر بجائے فتح کے ضمہ غوث کے ساتھ ضعفین کو پسند فرمایا اور قراءتاً اسی کو اختیار بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ شیخ شیرازی فارسی نقوی اپنی کتاب الموضح فی وجوہ القراءات وعللها میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام عاصم و حمزہ رحمہم اللہ دونوں نے کلمہ ضعف کو سورہ انفال میں وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا اور سورہ روم میں اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ کو فتح غوث سے پڑھا ہے، جبکہ باقی قرآن میں غوث کے ضمے سے پڑھا ہے۔ اس سے متعلق محشی تحریر فرماتے ہیں اختلف عن حفص فروى عنه عبيد وعمر أنه اختار فيها أي في الضم فقط الضم خلافا لعاصم للحديث الذي رواه حفص عن الفضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن ابن عمر رضي الله عنهما، جس میں عطیہ حسین سے کہتے ہیں میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے روبرو اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، تینوں کو فتح غوث سے پڑھا۔ سو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے میری گرفت فرماتے ہوئے فرمایا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی طرح تینوں کو فتح غوث سے پڑھا تھا، جس پر آپ علیہ السلام نے میری گرفت فرمایا اور مجھے ضمہ غوث کے ساتھ ضعفی پڑھنے کو فرمایا۔
اور کئی طرق سے ثابت اور متعدد اکابر فن سے یہ منقول ہے کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے تھے: ما خالفت عاصما في شيء من القرآن إلا في هذا الحرف. وقال الثاني: وما رواه حفص عن عاصم أي الفتح عن أئمة أصح، وبالوجهين آخذ في روايته لأتابع عاصما في قراءته وأوافق حفصا على اختياره. یہاں ایک سوال ہے جو واقعی میری اپنی دانش میں بہت بھاری سوال ہے، ذرا توجہ چاہتا ہوں. جی ضرور ضرور فرمائیے. وہ یہ کہ اوپر کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے فتحہ ہی پڑھا ہے، تو پھر آپ نے ضمہ اختیار کیسے فرمایا؟ اس سے تو سند انقطاع لازم آئے گا. بات آپ کی صحیح اور واقعی بھاری ہے، مگر اس کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ہوگا کہ ائمہ قرات اور ان کے روات کا جو دور تھا وہ قرات کے اختیار کا دور تھا، کہ اولاً یہ حضرات ایک نہیں بلکہ متعدد شیوخ سے مختلف و متعدد وجوہ قرات پڑھتے اور حاصل کرتے تھے. پھر ان وجوہ مقروءہ متواترہ سے کسی مرجح یا مقید کی بنیاد پر ایک وجہ کا انتخاب فرماتے اور ایک قرات ترتیب دیتے تھے. پھر اپنے تلامذہ کو خاصاً اپنی اختیار کردہ قرات کو پڑھاتے، مگر ساتھ ہی ساتھ کوئی شاگرد دیگر وجوہ قرات کی ان سے درخواست کرتا تو وہ بھی پڑھاتے تھے. اس طرح جس قرات کو انہوں نے اختیار کیا وہ ان کے قرات کہلائی. اب امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی اختیار کردہ قرات کو ان سے حاصل کیا اور اسے اختیار بھی فرمایا، سوائے ایک مقام کے جس کی انہوں نے خود وضاحت فرمائی. چنانچہ علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں: انه لم يخالف عاصما في شيء من قراءته الا حرفا واحدا في الرومي، جس کو ابھی آپ نے شیخ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ما خالفتو کے لفظ سے نقل فرمایا. یوں خزینۃ القرات سے کچھ کے اختیار کرنے اور اپنانے کا دور جاری ہی تھا، تو امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ضمے کی قرات کو اختیار فرمایا، جیسا کہ امام ابو محمد مکی القیسی اپنی کتاب الابانہ میں امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ نقل فرماتے ہیں کہ میں نے 70 تابعین سے متعدد قرات حاصل کی، لیکن ان میں سے ہر استاذ کے ذخیرہ اختراع سے کچھ کا انتخاب کر کے اسے ترتیب دیتے ہوئے منتخب وجوہ قرات کا ایک سیٹ بنا لیا اور اپنے اکثر تلامذہ کو یہی قرات پڑھائی. چنانچہ قالون رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قرات کو پڑھا. ہاں، ورش رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کچھ الگ تھا. ورش عن نافع سے منقول اختلافات کو دیگر روات نافع نے نقل نہیں کیا، جس کی وجہ یہ ہے کہ امام ورش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملک مصر میں پڑھی جانے والی قرات کو امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پایا، ان کو اس طرح پڑھتے ہوئے سنا، تو امام نافع رحمۃ اللہ علیہ سے اسی قرات کے حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کروایا. تو آپ کو امام نافع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اختیار کردہ قرات کے بجائے اپنے بعض شیوخ سے نقل و اخذ کردہ قرات کو پڑھایا. یہی وجہ ہے کہ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کے ان دو شاگردوں یعنی قالون اور ورش کے مابین تقریباً 3000 سے زائد حروف میں اختلاف ہے. امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ سے قرات پڑھی ہے، مگر دیگر مشاہیر سے بھی قرات حاصل کی اور پھر اپنی منتخب قرات کا ایک سیٹ تیار فرمایا، جس میں امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ سے 300 مواقع میں اختلاف ہے. اسی طرح سیدنا ابو عمرو بصری رحمۃ اللہ علیہ نے امام شیبۃ بن نصاف، امام عاصم، امام عبداللہ ابن کثیر مکی، امام حسن بصری اور سعید بن جبیر ان 5 شیوخ سے پڑھ کر منتخب وجوہ قرات کا ایک سیٹ تیار فرمایا. اسی طرح امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قرات کو امام حمزہ، امام عیسیٰ بن عمر حمدانی، امام اسماعیل بن جعفر اور امام یعقوب بن جعفر ان ائمہ قرات کی قرات سے اپنا ایک سیٹ تیار کیا.
یوں وہ دور انتخابات و اختیارات کا دور تھا، تو امام حفص رحمۃ اللہ علیہ بھی کلمہ ضعف میں ضاد کا ضمہ مختلف وجوہ کے تحت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف اختیار فرمایا۔ جہاں تک مسئلہ ضمہ اختیار کرنے کا ہے تو علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحصیل اور علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کی النشر وغیرہ کتب میں اس کی تعین و وضاحت نہیں ہے کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے ضمہ کن سے پڑھا۔ البتہ اختیار ضمہ کے لیے حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ضرور دخل رہا، جیسا کہ ہم نے سنا کہ کئی لوگوں نے ضمہ اختیار کرنے کے سبب کے طور پر اسی روایت کو ذکر فرمایا ہے۔ ماشاء اللہ، اصحاب اختیار ائمہ قرات اور ان کے اختیارات سے متعلق بڑی عمدہ معلومات پیش فرمائیں، جزاکم اللہ خیرا۔ لیکن اس جگہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے اس اختیار سے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے شیخ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے ضعفین کا فتح نہیں پڑھا ہے تو پھر آپ نے ضمہ اختیار کیسے فرمایا؟ اس سے تو سند انقطاع حاصل آئے گا، اور اپنے شیخ یعنی امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے فتح نہیں پڑھا ہے تو آپ کو کیا وجوہیں ترجیح ہیں جن کی بنا پر آپ نے فتح کو چھوڑ کر ضمہ اختیار فرمایا؟ بہت اچھا سوال فرمایا۔ دیکھیے، امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے اختیار ضمہ کے لیے چند وجوہ ہیں، جن میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ فتح کی نسبت ضمے کے روات و ناقلین کے تعداد زیادہ ہیں، چنانچہ ائمہ عشرہ سے 7 ائمہ ضمہ جبکہ 3 فتح نقل کرتے ہیں۔ دوسری وجہ وہ حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے جو حفص رحمۃ اللہ علیہ کو فضیل بن مرزوق سے بواسطہ عطیہ عوفی کے پہنچی ہے، جس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خدمت بابرکت صلی اللہ علیہ وسلم میں جب اللہ الذی خلقکم من ضعف کو تینوں جگہ فتح ضاد سے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی جگہ ضمہ پڑھنے کی ترتیب فرمائی ہے، جو کہ ضمہ ضعف کے لیے موجب تاریخ تقویت ہے۔ تیسرے، معنی ضمے کا قوی و فائق ہونا، جیسا کہ امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ ضاد کے ضمے کے ساتھ ضعف یہ جسمانی ضعف کے معنی میں، جبکہ فتح ضاد کے ساتھ ضعف یہ عقلی ضعف کے معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسمانی اعتبار سے وہ ضعیف پیدا فرمایا مگر عقل کے اعتبار سے قوی پیدا فرمایا ہے، جس کی وجہ سے اونٹ، ہاتھی جیسی قد و قامت والے جانوروں پر اس کی حکومت ہے۔ چوتھے، ضمے کے ساتھ ضعف یہ لغت قریش ہے، جبکہ فتح کے ساتھ ضعف یہ تمیم کا لغت ہے، جیسا کہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے۔ اور ظاہر ہے کہ لغت قریش کو دیگر تمام لغات پر فضیلت و فوقیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کا اولین نزول لغت قریش ہی میں ہوا ہے، لہذا ضمہ ضاد کے ساتھ ضعف کا لغت قریش ہونا یہ خود ایک وجہ ترجیح اور دلیل فوقیت کہلاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت قاری صاحب بڑے موقع سے تشریف لائے ہیں، کافی دیر ہوئی ہمارے یہ جمع پر قاری صاحب سورہ روم میں کلمہ ضعف کے قراءت بفتح ضاد اور بضم ضاد کی سند سے متعلق سوالات فرما رہے ہیں۔ اب آپ کی تشریف آوری انشاءاللہ مسئلے میں مزید تنقیح و تقویت کا سبب بنے گی۔ ہاں تو قاری صاحب اب آپ کے سوالات حضرت کے سامنے پیش کرنا ہے۔ الحمدللہ، آپ کی تقریر میں مسئلے کا کافی حل موجود ہے، مگر ایک خدشہ رہ جاتا ہے کہ صاحب بیت علامہ جعفری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تحقیق فرماتے ہیں ما خالفہ بل نقل عنہ ما قرأ علیہ ونقل عن غیرہ ما قرأ علیہ لا انہ قرأ بعضیہ۔ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ
ان حضرات کا منشا یہ ہے کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت نہیں کی. عجیب بات ہے، امام حفص کے اختیار کردہ ذمے کو مخالفت قرار نہیں دیا جا رہا ہے، جبکہ خود حفص رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ نے حفص رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے انه لم يخالف في شيء من قراءته الا في حرف في الروم. اس عبارت سے خود مخالفت ثابت ہو رہی ہے. پھر جو لوگ مخالفت کا انکار کرتے ہیں ذرا ان کی عبارت میں غور کیجیے. فرماتے ہیں وَنَقَلَ عَنْ غَيْرِهِ مَا قَرَأَ عَلَيْهِ، یعنی امام حفص نے امام عاصم کے ماسوا سے جو پڑھا ہے یعنی ضمہ وہ ان سے نقل کیا ہے. اب سوال یہ ہوگا کہ امام حفص نے ضمہ کس سے پڑھا؟ اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، بلکہ ابن مجاہد تعبیر فرماتے ہیں وقرأ عاصم وحمزة ضعفا بفتح الضاد في ذلك أي في الأنفال وكذلك في الروم، وخالف حفص عاصما فقرأ عن نفسه لا عن عاصم في الروم من ضعف ضعفا بالضم جميعا. توجہ چاہوں، ابن مجاہد فرماتے ہیں وقرأ عن نفسه لا عن عاصم في الروم من ضعف ضعفا بالضم جميعا، یعنی امام حفص نے ضاد کا ضمہ امام عاصم سے نہیں بلکہ اپنے اختیار سے پڑھا ہے. واضح ہو گیا کہ مخالفت ضرور ہوئی ہے، ہاں البتہ یہ کوئی مخالفت مذمومہ نہیں جس کو توجیہ اور تعمیل کرنا پڑے. ماشاء اللہ، بہت ہو. البتہ سوال یہ رہ جاتا ہے کہ طلبا کو کیا پڑھنا چاہیے، آیا ضمہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے امام حفص سے کلمہ ضعفین کے ضاد کا فتحہ کو قراءتاً بسند متصل منقول و مروی ہے، باقی رہا ضعفین کے ضاد کا ضمہ، تو یہ وہ آپ کا اختیار کروں گا اور آپ کے یہاں بنسبت فتح کے راجح ہے. اور بعد کے لوگ مثلاً آپ کے طرق اور تلامذہ میں سے عمرو بن صبا اور عبید بن صبا دونوں ضعفین کے ضمے کے مختار عند حفص ہونے کو بیان بھی کرتے ہیں، تاہم یہ حقیقت ہے کہ ضاد کے ضمے والی قیاد کی صنعت کا اتصال ہنوز محتاج تحقیق و تتبع ہے. چنانچہ بروایت حفص ضمہ پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ روایتاً و سنداً فتحہ ہی راجح قوی اور مقدم ہے. اور جب تک یہ مسئلہ محقق نہ ہو جائے کہ امام حفص نے ضمہ کس سے پڑھا ہے، وہاں تک روایتاً و سنداً جیسا کہ استاد کے سامنے پڑھا جاتا ہے فتحہ ضاد کے ساتھ ضعفین ہی پڑھنا چاہیے تاکہ سند کا اتصال برقرار رہے. باقی جب من حیث روایت و سند نہ پڑھا جائے بلکہ صرف علی حسب تلاوت پڑھا جائے تو ضمہ پڑھ دیں، مگر اس وقت بھی یہ ذہن میں رکھا جائے کہ بروایت حفص وہ عقلاً و روایتاً ضمہ قوی ہے مگر سنداً و روایتاً فتحہ قوی ہے. یہی وجہ ہے کہ عرب سے چھپنے والے مصاحف میں صرف فتحہ ہی چھپتا ہے، لہذا اولاً صرف ضمے پر اکتفا نہ ہونا چاہیے جیسا کہ ہمارے یہاں عام متن ہوتا ہے اور فتحہ غیر مقصورہ ہو گیا ہے. نیز بعض مصاحف کے حاشیے میں الضم اولا جو لکھا جاتا ہے یہ اولویت عقلاً و روایتاً ہے نہ کہ سنداً و روایتاً. یہاں تھوڑی وضاحت اور کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ شافعی علیہ رحمہ کے بیان وہ پھر رومی صرف عن خلف فصل والے شعر میں امام حفص کے لیے اس کو خلف سے تعبیر کرنے کی وجہ سے یہ توہم ہو رہا ہے کہ امام حفص نے دونوں وجہیں یعنی ضعفین کا فتحہ اور ضمہ دونوں عن حفص عن عاصم مساوی انداز میں مستند اور منقول ہے، حالانکہ استناداً دونوں میں مساوات نہیں ہے بلکہ دونوں کے مابین فرق ضرور ہے. یہاں تھوڑی وضاحت اور کرنا چاہتا ہوں کہ امام عاصم سے فتحہ اور ضمہ دونوں منقول ہیں مگر سنداً حفص عن عاصم صرف فتحہ ہی ہے جبکہ ضمہ مفضل عن عاصم منقول ہے. نیز امام حفص وہ اپنے تلامذہ کو دونوں وجہ پڑھاتے ہیں مگر فتحہ سنداً اور ضمہ اختیاراً پڑھاتے تھے. جناب تھوڑا مفصل کا تعارف کرا دیجیے جن کا آپ نے ابھی تذکرہ فرمایا، یہ کون ہے؟ مشہور تو امام عاصم کے دو تلمیذ حفص و شعبہ ہی ہیں. یہ مفضل بن محمد بن یعلا کوفی بڑے درجے کے نحوی ہیں، دوسری صدی کے اکابر نحو اور فاضل قراءت سے ہیں. نیز امام عاصم علیہ رحمہ کے ممتاز تلامذہ میں آپ کا نام بھی ہے.
چنانچہ علامہ دانی نے جامع البیان میں قراءت امام عاصم کے جو 3 معتبر راوی بیان فرمائے ہیں ان میں شعبہ اور حفص کے بعد تیسرے مفضل ہیں۔ یہ مفضل امام عاصم سے اپنے تلمذ سے متعلق خود بیان فرماتے ہیں کہ میں امام عاصم علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ سے قراءت سیکھتا تھا، مگر کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کسی عذر کے تحت میں سبق میں حاضری نہیں دے سکتا تو امام برفس نفیس ہمارے گھر تشریف لاتے اور میں آپ سے سبق پڑھتا تھا۔ آپ نے من اولی الی آخری قرآن کریم امام عاصم سے پڑھا۔ علامہ دانی کی جامع البیان میں ہے کہ مفضل نے چاروں مواقع ضعفین کو امام عاصم سے ضمہ ضاد کے ساتھ پڑھا ہے۔ جناب قاری صاحب، آپ مل ہی گئے اور وہ بھی مدت دراز کے بعد نہ معلوم ہے ملاقات کب ہوگی، لگے ہاتھ ایک سوال کر لوں، شاید یہ آخری سوال ہوگا، اور وہ یہ کہ علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ جامع البیان میں حفص کے اختیار ضمہ سے متعلق فرماتے ہیں حدثنا عمرو أي عمرو بن صباح قال ذكر حفص أنه لم يخالف في شيء من قراءته أي قراءة عاصم إلا في حرف في الروم الله الذي خلقكم من ضعف بالضم، وذكره عن المفضل بن مرزوق عن عطية العوفي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، جس سے بعضوں نے یہ سمجھا ہے کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے ضعفین کے ضاد کا ضمہ مفضل بن مرزوق سے پڑھا ہے۔ عجیب استدلال ہے، ذرا عبارت میں غور کرتے تو حقیقت کھل جاتی اور نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ دیکھیے، توجہ چاہوں گا، اولاً آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیان قراءت کے لیے تقریباً سبھی نے لفظ قرأ یا عرض علیہ کا استعمال کیا ہے، جبکہ یہاں لفظ ذکر استعمال ہوا ہے۔ پھر دیکھیے، اولاً تو امام حفص کا مفصل سے تلمذ اور پڑھنا ثابت ہونا چاہیے، جبکہ علامہ دانی اور علامہ جزری وغیرہ نے امام حفص کی متعدد اسناد بیان فرمائے ہیں، مگر کہیں بھی امام حفص کا مفصل سے پڑھنا ثابت نہیں ہے، اور شیوخ حفص میں مفصل کا اور تلامذہ مفضل میں حفص کا ذکر نہیں ہے۔ نیز اسی سے متعلق جامع البیان میں ہے قال ابو عمرو الدانی واختیاری فی روایت حفص من طریق عمرو وعبید في سورة الروم الأخذ بالوجهين بالفتح والضم لأتابع بذلك أي بالفتح عاصما على قراءته وأوافق أي أوافق بالضم حفصا على اختياره۔ اب اگر حفص نے مفضل سے جو کہ امام عاصم کے شاگرد ہیں ضمہ پڑھا ہوگا تو ضمے کے لیے بھی متابعہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ بھی متابعت عاصم ہے، وہ بواسطہ مفضل ہی صحیح، یا کم از کم لأتابع المفضل ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لہذا جامع البیان کی عبارت کا حاصل تو یہ ہے کہ ضاد کے ضمے سے متعلق مفضل نے حضرت عطیہ عوفی سے بواسطہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک روایت اور حدیث بیان فرمائی ہے۔ ظاہر ہے کہ مفضل عن عطیہ العوفی عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حدیث شریف کی سند ہے، قراءت حفص کی سند نہیں ہے۔ لہذا اس عبارت سے یہ خیال کرنا کہ امام حفص نے ضاد کا ضمہ مفضل سے پڑھا ہے یہ ایک مغالطہ ہے، صحیح نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ آپ دونوں بزرگوں کی گفتگو سے ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ علم نشر ہوا اور ایک عقدہ لا حل ہوا، اور وہ بھی بہت مدلل و مفصل گفتگو سے۔ اللہ پاک آپ دونوں حضرات کے عمر و علم میں برکت عطا فرمائے اور مجھے آپ کو سب کو طالب حیات اس مبارک فن کی خدمت میں لگائے رکھے۔ علیہ نحیا وعلیہ نموت وفی زمرتہ نحشر انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ہم ایک دلچسپ اور سنجیدہ مکالمہ سماعت کر رہے تھے جس کے ہر لفظ سے علم آشکارا تھا اور جس کے ہر جملے سے تحقیق ٹپکتی تھی۔ ہم حضرت الاستاذ